اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14۔ زینا مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی سے، ذالک یہ، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی، عورتوں، بیٹوں اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی، مال کی اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے، اور مویشی اور کھیتی میں سے، یہ متاع ہے صرف دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کو انسان کے لیے بنایا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور ان چیزوں میں انسان کی دلچسپی، زینت اور محبت بھی رکھی، اس لیے کہ کون ان چیزوں کو حاصل کر کے ان کی محبت میں غرق ہو کر اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے، اور کون ان چیزوں کو پا کر شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری عیش و عشرت کی چیزیں انسان کے امتحان کے لیے بھی ہیں، اور انسان کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بھی ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح، کس راستے میں اور کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی چیزوں سے پیار ہر دور میں ہی انسان کو رہا ہے، اور انسان ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہے جو اسے پسند ہو، آرام اور سکون کا ذریعہ ہو، خوبصورتی کا باعث ہو۔ لیکن کیا ہمارا دین ہمیں ان چیزوں سے لا تعلق ہونے کا حکم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں ان چیزوں کی محبت چھوڑ کر تارک دنیا ہونے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس رب نے ہمیں جو احکامات ہماری اولاد، ہمارے مال، ہماری بیویوں، ہمارے دیگر کاموں اور رشتہ داروں کے متعلق ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان احکامات کو فالو کرنا چاہیے، اور ان احکامات کے تابع رہ کر ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، صرف جائز طریقے سے۔ ان چیزوں کی طرف مائل ہونا، خوبصورت لگنا، خوش ہونا، متاثر ہونا بالکل فطری ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں۔ لیکن قصور تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے یا حاصل ہونے کے بعد اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لے، اس خالق سے دور ہو جائے۔ ایک بندہ مومن ان چیزوں کو پانے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے نہیں جیتا، وہ ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنے اعلیٰ مقاصد کو قربان نہیں کرتا۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کی رضا کا حصول ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ اعلیٰ مقصد ہی حاصل نہ کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد بتایا کہ یہ چیزیں دنیا کا متاع ہیں، چند دن کے لیے ہیں، بہت محدود، بہت مختصر اور سخت امتحان کے لیے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال تو ضرور کرے، لیکن ان چیزوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور اپنی آخرت خطرے میں نہ ڈال لے۔